پیغمبر مصطفیٰ مجتبیٰ و ولی اللہ المرتضیٰ و امینہ علی وحی السماء صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منصب پر فائز کیا گیا کہ آپ بالتفصیل قیامت بیان کریں، کیونکہ آپ اور قیامت اکٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت یوں ہے۔ خدا ذرا نہ مدا قیامت خبر اللہ سے لیس بیننا نبی ولا رسول کما قال۔ تو قیامت تو شروع ہے سورۃ سبا و فاطر سے، اور پیغمبر نے کہا ہے کہ قیامت کی پہلی علامت جو ہے میری موت ہے، کیونکہ میں آخر الزمان نبی ہوں۔ جب میں فوت ہو گئے تو قیامت شروع ہو گئی۔ قیامت کہتے تین طرح ہے، ایک صغرا ہے، لوگوں کا مر جانا، ایک وسطیٰ ہے، اپنے احبا و اخلاء کا مر جانا، وہی توبہ میں نے توبہ دوستانوں نے ہمارا سم رگرانی۔ اور تیسری تفصیلی قیامت ہے، جو انسان خود مر جائے یا قیامت کے حشر و نشر ہوگا۔ بعض اوقات چھوٹے بچوں کا امتحان سخت ہوتا ہے۔ پشتو میں کہتے ہیں جب بما دی کڑی پتا اوشا اور واڑے دی مڑشا لوے دی او واڑا خیرونا۔ یہ بھی قیامت کا نقشہ ہے۔ اکبر بادشاہ کی پوری حکومت تھی ہندوستان پر، لیکن بیٹا ایک زندہ نہیں رہتا۔ شیخ سلیم سے دعا کے لیے گئے، انہوں نے کہا یہاں رکھو بیوی کو۔ نور الدین جہانگیر زندہ رہا۔ پاکان دا زمانے دا سے غلط۔ اور جب شرارت و بروتر آیا اور شیخ عبداللہ کو کہا کہ تم جو ہے نا کشمیر آ جاؤ، حالانکہ ان کی غریب کی عمر 97 سال تھی، اور نور الحق بڑے بیٹے کو کابل بھیجو۔ مطلب یہ ہے کہ دلی کی درسگاہ ختم کرو۔ تو شیخ الحدیث شیخ عبداللہ محدث دہلوی لاہور آئے۔ لاہور میں میاں امیر زندہ تھے۔ میاں امیر کے ہاں قیام کیا، حضرت نے کھانا وانا پیش کیا، شیخ نے نہیں کھایا۔ تو میاں امیر نے پیچھے کہ خیر ہے، ہاں یار جہانگیر بادشاہ میں ڈر تھک گئی۔ کیا تنگ کر رہا ہے آپ کو؟ کہ مجھے اس میری ہڈیاں دیکھو، چل پھر نہیں سکتا، وہ کشمیر تراش، اور میرا بیٹا جو پورا دلی سنبھالا ہوا ہے وہ ایزا کابل تولے گا۔ میاں امیر نے کہا کہ آپ کو صرف یہ پتا ہے کہ نور الدین جہانگیر بادشاہ ہے؟ ایک اور بادشاہ بھی ہے جو بادشاہوں کو سیکنڈ میں سیدھا کرتا ہے۔ میں آج اس سے بات کرتا ہوں آپ کے لیے۔ فجر کی اذان کے ساتھ اطلاع آئی کہ رات کو نور الدین جہانگیر کشمیر کے مرشو میاں امیر و سر خاندل میں ڈنڈتے کو روان امام عورتیں دا عالم تنکڑا دے جاتا سکے امام تیوی اسے تساو باس۔ دین ایسا نہیں آیا ہے، دین روح سے آیا ہے، دین آسمانی تائیدوں سے آیا ہے، اور دین تو خدا تعالیٰ کے خاص نصرت اور مدد کا ایک مظہر ہے۔ خدا کے قرب اور خدا کی عظمت و نصرت کو قریب سے دیکھنا ہو، دینی کام میں ہاتھ ڈالو۔ تو قیامت کس وجہ سے آ رہی ہے؟ قیامت کا وقوع عقلاً بھی ضروری ہے اور نقلاً بھی ضروری ہے۔ عقلاً اس لیے کہ لوگ پڑ رہے ہیں اور ان کو کچھ مل ہی نہیں رہا ہے، پیٹ رہے ہیں اور ان کو سزا نہیں مل رہی، اور نقلاً اس لیے کہ عقل مندوں نے کہا ہے کہ اپنے اعمال کی سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ عزم کا فاتی عمل غافل مشو، گندم بس گندم بروید جو از جو۔
اپنے اعمال کے نتیجے سے غافل کیسے رہتے ہیں؟ گندم کے بدلے میں گندم آئے گی. دادڑی رنا کامی در توائما او چکری ازغی پتم در حانے. مرسلان پیغمبران مرگی خاموش کرل چی خلیوی پسنا درب گویانی. او قافلی چی دا یمین یسار بیلیگی نئے حافظت بمل دکم کاروانے. اللہ ہمیں اہل یمین کے ساتھ رکھ. لا اقسم بیوم القیامہ، میری قسم ہے قیامت کے دن کی. ایک تو قیامت کا دن برحق ہے، دوسرا قیامت کا دن مجازات و مکافات کا ہے، اور دوسرا قیامت مقتضی عقل و نقل ہے. لا تاکیدی ہے. صرف شاہ عبدالعزیز ترجمہ کرتے ہیں سوگن نمی خورم، تو قسم نہ خورما او که خوڑے میں پدی میں بغوڑ لے.